اور بلال میری شکایت دور کرو, جلدی سے بس سٹیشنز بناؤ تاکہ لوگوں کو کوئی سایہ ملے. اگر انہوں نے بس کا انتظار بھی کرنا ہے تو ان کو سڑک پہ نہ کھڑا ہونا پڑے. تمہاری مہربانی ہے, پلیز اس کو جلدی کرو. میں نے ہر بس کے اندر ماشاءاللہ ویل چیئر رکھوائی ہے تاکہ میں نے بہت سارے مناظر جب دیکھے کہ دور دراز کے شہروں میں کچھ معذور افراد جو تھے وہ زمین پہ رینگ رینگ کے تقریباً رڑ کے وہ بس تک پہنچ رہے تھے. جب وہ بس تک پہنچے تو باہر نکل کے بس کے عملے نے ان کو ہیلپ کیا, اسسٹ کیا, اٹھا کے بس میں بٹھایا. تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی کو اگر معذوری ہے تو اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بس کے اندر ایک ویل چیئر رکھوائی ہے جو معذور افراد کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث ہوگی. اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن بس ہے, برانڈ نیو بس ہے ماشاءاللہ, اور اس میں فری وائی فائی ہے آپ کے لیے, اور اس کے اندر آپ کے لیے, آپ کے موبائل کے لیے یا آپ کے گیجٹس کے لیے فری ایک چارجنگ پورٹس ہیں جس میں آپ اپنا موبائل اگر لگا دیں. آج کل مجھے پتا ہے موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے, موبائل آپ سوئچ اس میں لگا دیں تو آپ کا موبائل چارج ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری میرے لیے بات ہے کہ اس کے اندر ایک کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے, اور وہ ان کو جو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے یا ان کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے وہ سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہے. میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو کوئی بے خوف ہو کر وہ اس سواری میں سفر کریں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دی ہے پنجاب کو, تو پنجاب کی بیٹی, بہن اور ماں جب تک پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گی, مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی. تو جی آپ بیٹھیں پلیز, میں بات کروں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اب میں اگر 1.5 سال میں آپ کو جو منصوبے ہیں وہ گنوانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کبھی کبھی عقل نہیں مانتی کہ 20,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بن گئی ہے. دسمبر تک یہ 1100 بسز, الیکٹرک بسز, ماحول دوست بسز جو ہیں وہ پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہوں گی. اور یہ وہ بس ہے جو بڑے شہروں میں نہیں آئی. بڑے شہروں میں یہ اس کو میں بعد میں لے کے آئی ہوں, پہلے میں نے چھوٹے شہروں سے اس کو لانچ کیا تاکہ چھوٹے شہروں کو بھی احساس محرومی نہ ہو. ہمیں ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے, لاہور میں سب سے آخر میں یہ بسز آئی ہیں. اور میاں والی میں بھی یہی بس ہے, سرگودا میں بھی یہی بس ہے, وزیر آباد میں بھی یہ بس ہے, گجرانوالہ میں بھی یہی بس ہے, اور اس کے بعد بھکر, لیا, ہر جگہ, ڈیرہ غازی خان میں بھی یہی بس ہے. کوئی تفریق نہیں ہے مریم نواز کے دماغ میں. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. میرے لیے پنجاب میں بسنے والا ہر شخص, پنجاب شہری میری سر آنکھوں پہ اور میرے لیے برابر کا سٹیٹس رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عاجزی سے اور شکر سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 10 ماہ کی قلیل مدت کے اندر الحمدللہ اپنا گھر اسکیم کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ. 1 لاکھ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. 20 سال حکومتیں لگی رہیں تو 10,000 گھر نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. 350, 400, 500 گھر روز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. لوگ کرائے کے گھروں سے یا شیئرڈ اکوموڈیشن سے لوگ اپنی چھت کے نیچے جا رہے ہیں, اپنے گھر میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. اس کے علاوہ نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سرکاری جو کینسر ہاسپٹل ہے وہ اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ. دسمبر جنوری میں وہاں پر علاج شروع ہو جائے گا. میو ہاسپٹل میں چائنا جب میں گئی تو میں چائنا سے لے کر آئی ماشاءاللہ وہ مشین جو بغیر سرجری کے لوگوں کا علاج کر رہی ہے. کینسر کے پیشنٹس 18 سے 20 پیشنٹس جو ہیں وہ اس میں 16 لاکھ روپے کا ایک اس کا پروب آتا ہے, اور ماشاءاللہ 20 پیشنٹس جو ہیں اس وقت وہ کینسر فری ہیں. فرسٹ سٹیج کینسر کا اس کا علاج ہوتا ہے, ٹیومرز کا علاج ہوتا ہے, تمام کینسرز کا علاج نہیں ہے اس میں. لیکن آپ دیکھیں بغیر سرجری کے 18 لوگ ماشاءاللہ اس سے شفا یاب ہوئے ہیں. اسی طرح جو
ابھی مری میں کارڈیولوجی سینٹر بن کے شروع بھی ہو گیا ہے. مری میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ دل کے امراض کا علاج ہوگا؟ اور اسی طرح سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بن کے بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ بن کے شروع بھی ہو گیا ہے وہ اسپتال. سرگودا، پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی دل کے امراض کا اسپتال نہیں تھا، اور پچھلے 1 سال میں وہ تکمیل کو پہنچا، اور سرگودا سے لوگوں کو فیصل آباد یا لاہور آنا پڑتا تھا علاج کے لیے. اب سرگودا ڈویژن کے لوگوں کا علاج وہیں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ساہیوال میں کارڈیولوجی بن گیا ہے. لاہور میں ایک اور کارڈیولوجی جو ہے وہ، کیونکہ ہمیں جو ہمارا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ کم پڑ گیا تھا، تو اب وہاں پر ایک اور کارڈیولوجی ہے، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ماشاءاللہ 1-2 مہینوں میں شروع بھی ہو جائے گا کام. اور اس کے علاوہ پورا رنگ روڈ کی سائٹ پہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں 10-12 ہسپتال بن رہے ہیں. ان بیماریوں کا علاج ہوگا وہاں پر جن بیماریوں کا علاج پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں، آپ کو گلی گلی میں نظر آتے ہیں جو 1000 کلینکس آن ویلز ہیں، ہاسپٹلز آن ویلز ہیں، وہ لوگوں کے گلی محلے میں لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں. 100 بلین کی سالانہ دوائیاں جو ہیں وہ اسپتالوں میں فری ہے. ورنہ وہ بھی ایک وقت تھا جب کینسر کے جو مریض ہیں سرکاری اسپتالوں میں جو جاتے تھے وہ سڑک پہ آ گئے تھے، کیونکہ کینسر کے جو مریض تھے ان کی دوائی بند کر دی گئی تھی. سرکاری اسپتالوں میں مفت دوائی بند کر دی گئی تھی. اب آپ دیکھیں 100% دوائی فری ہے. جو چلا جائے سرکاری اسپتال کے اندر اس سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہیں لیا جا رہا. اور جب مجھے پتا چلا کہ ظاہر ہے ہمارے سسٹمز میں کرپشن ہے کہ لوگوں کو پھر بھی کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی دوائی باہر سے لے آؤ یا یہ دوائی نہیں ہے، تو میں نے ہسپتالوں کے اندر ساؤنڈ سسٹم کے اوپر وہ ایک آڈیو چلا دی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے، جس میں جب آپ ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو آپ نے نہیں دینے، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ تو آپ نے نہیں وہ بات ماننی. ساری دوائیاں اسپتال میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، جو ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، جو ٹی بی کے مریض ہیں، ان کو ان کے 2-2 مہینے کا جو سٹاک ہے، 60 دن کا جو دوائیوں کا سٹاک ہے جو ان کو لائنوں میں لگ کے لینا پڑتا تھا، وہ سٹاکس ان کو آج گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ ڈبہ دیا جا رہا ہے جس میں ان کو 2-2 مہینے کا سٹاک مل رہا ہے ماشاءاللہ. جو لوگ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ان کو بھی گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی ہے جس کے اندر ان کو محفوظ طریقے سے انسولین پہنچائی جا رہی ہے. اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اور بڑھائیں گے. اس کے علاوہ 20 جگہوں پر اور کارڈیولوجی سینٹرز بن رہے ہیں، کیتھ لیبز بن رہی ہیں. وہاں انشاءاللہ تعالی بہت جلد 20 شہروں میں جہاں پر کارڈیولوجی کا یا دل کے امراض کا علاج نہیں ہے وہاں پر وہ علاج ان کا بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور ابھی آپ نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو آپ کے لیے ایئر ایمبولینس اویلیبل ہے. وہ آپ کو کم سے کم وقت میں جو قریبی آپ کی فیسلٹی ہے ہیلتھ کی وہاں تک لے کے جائے گی. یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہو رہا. الحمدللہ پنجاب ہی 1 سال میں کر چکا ہے. 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ دیے جا رہے ہیں جس میں ان کو 3000 روپیہ مہینہ ملے گا. اور یہ وہ لوگ نہیں جو گھر میں کچھ نہیں کرتے اور مہینے کا ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جیسے ستھرا پنجاب کے ورکرز بھی ہیں 1.5 لاکھ، جو محنت کے باوجود 12 گھنٹے کام کرنے کے باوجود، مزدوری کرنے کے باوجود ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. ان کو ایک حقیر سی رقم ہے 3000 روپیہ مہینہ، لیکن وہ ان کو دی جا رہی. 15 لاکھ لوگوں کو ماشاءاللہ. راولپنڈی میں ہم ایک بہت بڑا انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے تکمیل کے مراحل کے قریب ہے. نیکسٹ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں بنے گا انشاءاللہ تعالی. جو لاہور والا ہے وہ جب کام شروع کر دے گا تو نیکسٹ از راولپنڈی انشاءاللہ تعالی اور ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ تعالی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لاہور میں آپ کو وہ جگہ جگہ اسموک گن اسکولوں کے ارد گرد، پبلک ایریاز کے ارد گرد آپ کو وہ کام کرتی نظر آتی ہیں. مریم اورنگزیب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے دن رات ایک کیا ہے. بلال جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے، یہ گرین بسز جو ہیں جس طرح اس نے چلا دی ہیں، میں اس کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. اور بلال میری شکایت دور کرو، جلدی سے بس سٹیشنز بناؤ
تاکہ لوگوں کو کوئی سایہ ملے. اگر انہوں نے بس کا انتظار بھی کرنا ہے تو ان کو سڑک پہ نہ کھڑا ہونا پڑے. تمہاری مہربانی ہے پلیز اس کو جلدی کرو.